اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پچھلے والے آیت میں یہ بتایا گیا کہ کس نے حرام کیا ہے تمہارے اوپر لباس پہننا اور اپنی طرف سے کوئی بھی رزق اپنے اوپر حلال رزق حرام کرنا۔ اس کا اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہو اور ایسے باتیں کیوں کرتے ہو جس کا تمہیں کوئی علم ہو؟ کہتے ہیں ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے دیکھا ہے کہ وہ بیت اللہ کا ننگا طواف کرتے تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی اللہ کا حکم ہے، تو اس لیے ہمارے آباء و اجداد کرتے چلے آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دلیل نہیں ہے، اس کے علاوہ تو پھر اس کا جواب بھی دیا گیا۔ آج ایک اور جواب دیا جا رہا ہے، قل فرما دیجئے پیارے محبوب، انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، میرا رب حرام کرتا ہے بے حیائی کو، میرا رب حرام کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ حرام ہو کہ کپڑے اتارو، بلکہ اگر کوئی کپڑے نہیں پہنتا تو یہ حرام کرتا ہے کہ کپڑے پہنو۔ قل فرما دیجئے انما حرم ربی الفواحش، میرا رب حرام کرتا ہے بے حیائی کو، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ بے حیائی عریانی ظاہری ہو یا باطنی، ظاہری ہو یا یعنی سب کے سامنے ہو یا اکیلے میں ہو، سب کے سامنے ہو یا ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ اللہ معاف فرمائے سب کے سامنے تو اپنا جسم ننگا نہیں کرتے، لیکن اکیلے میں وہ اپنے جسم کو ننگا کرتے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی نہاتا ہے تو وہ بھی اپنا سطر چھپا کے نہائے، نہانے کے لیے کوئی علیحدہ کپڑا ہو، وہ یہاں سے یہاں تک ہو۔ لیکن ہمارے ہاں تو پچھلے زمانے میں تو واش روم میں یا اس طرح پکی یہ نہیں تھی، آج کل اگر کوئی اس طرح نہیں کرتا وہ گناہگار تو نہیں ہوگا، لیکن اگر اس طرح کرے گا تو وہ دین کے مکمل دین پر عمل کرے گا۔ یا جس طرح کوئی سوتا ہے وہ سارے کپڑے اتار کے سوتا ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک ہو، بلکہ اپنے اوپر کپڑا ڈال کے سوئے، اپنے اوپر کپڑا۔ اور بہتر یہی ہے جس طرح ہم کام کے لیے جاب کے لیے کوئی وردی استعمال کرتے ہیں، اس طرح سونے کے لیے بھی کوئی کیا کرے، کوئی وردی استعمال کرے۔ تو میرا رب بے حیائی چاہے وہ کھلی ہو یا چھپی ہوئی ہو اس کو حرام کرتا ہے۔ اور کیا حرام کرتا ہے؟ والاسم، اور گناہ کو حرام کرتا ہے۔ اور گناہ کو، اب گناہ کیا ہے؟ تو گناہ جب ہم کہتے ہیں تو فوراً ذہن میں آتا ہے کہ ناجائز حرام ہے، تو پھر گناہ حرام کرتے اس کا کیا مطلب؟ تو ہر وہ چیز جو آپ کسی کے سامنے کرنے سے گھبرا رہے ہوتے ہو، وہ کام پھر اللہ کے سامنے کیسے کرتے ہو؟ وہ کام پھر اللہ کے سامنے فرض کرے ایک بندہ ہے، شادی شدہ ہے، کسی کی بیٹی اس کے ہاں نکاح میں ہے، وہ اب اپنی بیوی کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے، اپنی والدہ کے سامنے، اپنے والد کے سامنے کسی اور لڑکی کے اوپر ڈورے نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ پھر یہ گھر چھوڑ کے چلی جائے گی، پھر یہ گھر چھوڑ کے، تو پھر جو کام اپنے رشتہ داروں کے سامنے نہیں کر سکتے، اپنے بڑوں کے سامنے نہیں کر سکتے، اپنے چھوٹوں کے سامنے نہیں کر سکتے، وہ کام پھر رب کے سامنے کیسے کرتے ہو؟ تو والاسم، اور حرام کیا ہے کون سا؟ گناہ کا کام۔ والبغی بغیر الحق، اور ظلم نا حق، کسی کے اوپر زیادتی، اس کا کوئی حق بھی نہ ہو اور پھر بھی اس کے اوپر زیادتی کرے، یہ اللہ رب العزت نے کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ ایک اور چیز اللہ رب العزت نے جو حرام کیا ہے، وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ اللہ رب العزت نے کیا ہے؟ حرام کیا ہے۔ مشرکین مکہ سے جب پوچھا جاتا کہ یہ بتوں کے سامنے کیوں سجدے کرتے ہو،
کہتے ہیں ہمارے آبا و اجداد ایسا کرتے آ رہے ہیں، انا وجدنا علیہ آباءنا، ہم نے ایسا کرتے ہوئے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے، تو اس کا مطلب یہ اس کے اوپر اللہ کا کوئی حکم ہوگا، اللہ کا کوئی حکم، جس طرح وہ طواف والے معاملے میں۔ تو جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے، میرے رب نے حرام کیا ہے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کو، ایسا شرک ما لم ینزل به سلطانہ، کہ اس کے اوپر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اوپر کوئی دلیل بھی نازل، اگر دلیل نازل کیا ہے وہ تو یہ ہے کہ شرک نہ کرو، شرک نہ کرو۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اس بات میں تھوڑا سا ڈرنا چاہیے، اور آج کل اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اپنی بات کو سچا کرنے کے لیے یا تو حدیث گڑھ لیتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بات منسوب کرتے ہیں، یا کوئی ایسی بات کر لیتے ہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، یا کسی بڑے اللہ کے قریب بندے کی طرف کیا کرتے ہیں، منسوب کرتے ہیں، تو ایسا کرنا حرام ہے۔ ایسا کرنا کیا ہے؟ ہم آپس میں کسی کے اوپر کہ یہ فلاں نے کہا ہے اور اس نے وہ بات نہ کہی ہو اور اس کو پتہ چل جائے تو وہ کتنا برا منائے گا، وہ کتنا، تو پھر ایسی بات جب اللہ کی طرف سے حکم نہ ہو اور ہم اس بات کو اللہ کی طرف منسوب کر دیں تو یہ کتنا بڑا گناہ ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ تو وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور اس بات کو حرام کیا ہے کہ تم اللہ کے بارے میں کوئی بات کرو ما لا تعلمون، جس کا تمہارے پاس علم ہی نہیں، جس کا تمہارے پاس علم نہیں ہے۔ اب وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر قوم کے لیے، ہر جماعت کے لیے، ہر فرقے کے لیے ایک وقت مقرر ہے، ایک وقت، ایک میعاد مقرر ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کا میعاد، مدت آ جاتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ایک گھڑی بھی آگے پیچھے وہ نہیں ہوگا، وہ وقت آگے پیچھے۔ تو یہ تو قوم کا بتایا، یہ فرد کے لیے بھی ہے کہ ہر بندے کا موت کا وقت مقرر ہے، موت کا وقت جب وہ آتا ہے تو ایک گھڑی نہ وہ وقت پیچھے ہو جاتا ہے نہ وہ وقت۔ ایسے ایسے بیمار ہم نے دیکھے ہیں، سنے بھی ہے کہ وہ چارپائی پہ 7 سال 8 سال تک بے ہوش پڑے ہیں، 7 سال اور 8 سال تک کیا ہے، اس کو کروٹ تبدیل کرنے کے لیے گھر والے اس کو الٹاتے ہیں پلٹاتے ہیں، وہ خود ہل بھی نہیں سکتے، لیکن صرف سانس لیتے ہیں، بول نہیں سکتے، شاید سنتے ہو، یہ ہمیں نہیں پتہ، کیونکہ وہ بولے تو ہمیں پتہ چلے نا، لیکن اس کا وقت جب تک پورا نہیں ہے تو 7 سال تک وہ اس طرح بے ہوشی میں ہوتا ہے۔ اور جن کا وقت پورا ہو، ہٹا کٹا نوجوان، کیا ہوا، ہارٹ اٹیک ہو گیا، اور 5 منٹ پہلے تو میرے ساتھ بات کر رہا تھا اور وہ دنیا سے چلا گیا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ تو اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، تو ابھی توبہ کر دے شرک سے، ابھی توبہ کر دے اگر کسی کے اوپر ظلم کر رہے، ابھی توبہ کر دے اگر کسی کو تنگ کر رہے ہیں، ابھی توبہ کر لے اگر کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں، ابھی توبہ کر لے اگر کوئی بے حیائی میں مبتلا ہے، کیوں کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب وہ وقت آتا ہے، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، پھر کسی کو مہلت نہیں ملتی، پھر کسی کو مہلت ہو۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو سب گناہوں سے محفوظ فرمائے۔ السلام علیکم، اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔